السلام علیکم خواتین و حضرات، میں علی خالد آیا ہوں خالد محمود خان کا پروگرام عوام کا پاکستان صرف آپ کے لیے۔ آج ہم پرانی سیاست اور نئی زبان پر بات کریں گے۔ سر، سیاست تو پرانا کاروبار ہے لیکن اسے اب نئی زبانوں اور الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے، کچھ اس موضوع پر بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ علی خالد خان، میں آپ کو اپنے پروگرام میں شرکت پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ نے سماجی مسائل، معاشرتی مسائل میں سے ایک بہت ہی علمی مسئلہ پہ توجہ دی ہے۔ علمی مسئلہ اس لحاظ سے کہ بہت سے کام اور بہت سے طریقے، بہت سے ایشوز ریزالو کیے جاتے ہیں، پیدا بھی کیے جاتے ہیں۔ معاشروں کا یہی کام ہے کہ نئے نئے صورتحال پیدا کریں اور اس کے لیے نئے حل تلاش کریں۔ آپ کی آج کی جو گفتگو ہے، پہلے سوال ہی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ نے ایک علمی موضوع پر بات کرنے کا آغاز کیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ہر معاشرہ ہر وقت حرکت میں رہتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک بات سے دوسری بات، ایک سوچ سے تیسری بات، تیسری جگہ سے چوتھی منزل، اور اس طرح یہ راستوں کے اپنانے کا اور بدلنے کا سلسلہ چلتا رہ جاتا ہے۔ سیاست تو بنیادی طور پہ ایک انسانوں کے حقوق کی تقسیم کا طریقہ کار ہے۔ یہ مقدس نظریات کی طرح ہے، جیسے انسانوں کے فرائض ان کو بتائے جاتے ہیں اور ان پر لازم ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ترقی یافتہ معاشروں سے تعلق رکھتا ہو، پسماندہ معاشروں سے تعلق رکھتا ہو، یا ترقی پذیر معاشروں سے تعلق رکھتے ہوں، ہر کسی کو یہ سیاست کا جو عمل ہے وہ سمجھاتا ہے کہ اپنا حق کیسے ادا کرنا ہے اور حق حاصل کرنے کے لیے کون سی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ رہی یہ بات کہ زبان بدل جاتی ہے، یہ بہت نفیس نکتہ ہے۔ نفیس سے مراد ہے کہ ایک ایسی بات ہے جو سمجھ میں وہ بات نہ آئے، لیکن ایک ایسی بات بھی ہے جو بہت ہی آسان ہے۔ آسان اس لیے ہے کہ ہر روز ہم یہ کام کرتے ہیں۔ جب ایک ہی چیز کی نئی صورتحال بنتی ہے تو اس کے لیے ہم نئے لفظ بنا لیتے ہیں، اسی کی معنی بیان کرنے کے لیے نئے نئے جملے بنا لیتے ہیں، نئے تصورات بنا لیتے ہیں، اصطلاحات بنا لیتے ہیں۔ تو میں آپ کی اس سوال کو ایک بذات خود ایک جواب سمجھتا ہوں کہ جب کوئی نئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اسی پرانی صورتحال کے متعلق نئے لفظ بھی بنا دیے جاتے ہیں، کبھی جائز ہوتے ہیں، کبھی ناجائز ہوتے ہیں، تھوڑا بہت اعتراض ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کو قبول کر لیا جاتا ہے، اور آخر میں ان کو اپنے زمانے کے لفظ یا زمانے کی لغت کہا جاتا ہے۔ سر، میرا مطلب ہے جیسے لیول پلینگ فیلڈ۔ یہ بڑی مزیدار اصطلاح ہے۔ اصطلاح سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص صورتحال ہوتی ہے، واقعہ ہوتا ہے، کوئی منظر ہوتا ہے، اس کو مختصر ایک لفظ میں بیان کر دینے کو اصطلاح کہتے ہیں۔ یہ مستند ہوتی ہے، اس کی سند ہوتی ہے۔ سند سے مراد یہ ہے کہ اعتبار کرتے ہیں، ہم اس پہ یقین کرتے ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بات سمجھنے کے لیے ہمیں ایک دفعہ کسی کھیل کا تصور پیدا کرنا ہوگا، والی بال، فٹ بال، کرکٹ، کبڈی، کشتی، یا کوئی اور دوسرے، ٹینس، اس طرح کے کھیل جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا تصور پیدا کرنا ہوگا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی میچ ہوتا ہے، جب بھی کوئی کھیل ہوتا ہے، تو انہیں کھیلنے والے لوگوں کی دو جماعتیں ہوتی ہیں، دو گروہ ہوتے ہیں۔ عام طور پر انہی کو ٹیمیں کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم فٹ بال کا خیال لے لیتے ہیں، اس کے تصور لے لیتے ہیں، تو اس کی ایک ٹیم ایک طرف ہوتی ہے اور دوسری ٹیم دوسری طرف ہوتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف گول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ سے مراد یہ ہے کہ دونوں طرف کی ٹیموں کو کھیلنے کے حالات ایک جیسے ملتے ہیں، ایک جیسی سہولتیں ملتی ہیں، ایک جیسی آسانیاں ملتی ہیں، ایک جیسی رکاوٹیں ملتی ہیں، ایک جیسی اس کی حدود و قیود ملتی ہیں، اور ان پر قوانین ملتے ہیں۔
ایک ہی طرح دونوں کو اگر غلطیاں کریں تو ایک ہی طرح کی سزا ہوتی ہے۔ اس طرح ایک برابری کا نظام برقرار رہ جاتا ہے۔ بیسیکلی لیول پلینگ فیلڈ کا تصور انصاف کے تصور کی طرف لے جاتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی دو مخالف ہوں یا دو سے زیادہ مخالفین ہوں اور آپس میں سیاسی مقابلہ کر رہے ہوں تو ان کو کام کرنے کے، سیاست کرنے کے ایک جیسے مواقع میسر ہوں۔ میں تھوڑی سی مزید وضاحت کی اجازت چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ایک فٹ بال ٹیم کہے کہ دوسری طرف بالکل کوئی ٹیم ہی نہ ہو، کوئی کھلاڑی ہی نہ ہو، اکیلی ایک ہی ٹیم کھیلنے والی ہو اور ایک ہی ٹیم کے حق کو وہ ایک کو کھلا کر جتا لیں، تمغہ پا لیں، جیت جائے، فاتح ہو جائیں، اور دوسری طرف کوئی ٹیم ہو ہی نہیں۔ آج کل اس طرح کی صورتحال کو بھی لیول پلینگ فیلڈ کے نام سے کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے اس فورم پہ بات کرنا کہ آج کل سیاسی جماعتوں میں کچھ جماعتیں آگے جا رہی ہیں، کچھ کو روکا جا رہا ہے، کچھ کو ختم کیا جا رہا ہے، کچھ کو ان کو خراب کیا جا رہا ہے، پابندیاں جو ہے وہ تو خیر ابھی تک کسی جماعت پہ پابندی نہیں لگی، لیکن لوگوں کی گرفتاریوں سے، قید و بند سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیم کھیلنے کے لیے دوسری ٹیم کو میدان سے باہر نکال دینا چاہتی ہے، اور وہ اسے لیول پلینگ فیلڈ بھی کہتی ہے۔ اس سے ناانصافی پیدا ہوتی ہے، ناانصافی کے بعد جمہوریت خراب ہو جاتی ہے، اور جمہوری حقوق، انسانی حقوق، آزادی کے حقوق انسانوں کے ختم ہو جاتے ہیں۔ سر بیان اور بیانیہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ کچھ اس بات پہ روشنی ڈالیں۔ ہم روزانہ گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو اس میں ہم کوئی نہ کوئی بات بتا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو۔ جیسے میں آج کے پروگرام کے متعلق آپ سے بات کروں کہ میں آج اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کہیں گے کہ یہ بیان ہے۔ دوسری بات ہے کہ بیان جب تسلسل اختیار کر جاتا ہے، اس کی تفصیل بڑھ جاتی ہے، اس کی معنی زیادہ ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کی بہت سی چھوٹے چھوٹے جزو ہوتے ہیں، کمپوننٹس جن کو آپ کہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، ان کو آپس میں ملا کر آپ پڑھتے ہیں۔ آرکیٹائپس کہا جاتا ہے انگریزی زبان میں، مشکل لفظ ہے، تو وہ جب ملا کر ہم ان کو سب کو کرتے ہیں تو اس کو بیانیہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو میں ایک آسان مثال دیتا ہوں، چونکہ ہم اپنے قائد اعظم محمد علی جناح سے پیار کرتے ہیں، ان کی باتوں سے سبق سیکھتے ہیں۔ ان کا یہ بیانیہ تھا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے۔ تو مسلمان علیحدہ قوم ہونے کا مراد یہ تھا کہ ہندو بھی ایک علیحدہ قوم ہے۔ تو اس طرح مختلف چیزوں کو انہوں نے ایک ہی لڑی میں پرو کر ایک ہی موضوع پر بہت سی مختلف باتوں کو جب ملا کر بیان کیا تو ثابت کر دیا اس دنیا پر، اور پاکستان بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ دو قومیں ہیں، اور ان کو الگ ہی رہنا چاہیے تھا۔ اگر ان کی بات سے کسی پہ اعتراض بھی کیا جائے تو یہ ثابت ہو جاتا ہے علیحدگی سے کہ یہ دونوں قومیں الگ تھیں۔ تو بیانیے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بہت سے ایک موضوع پر کسی بہت سارے بیان اور ان کے حصے ملا کر جب دیکھے جاتے ہیں تو ایک مکمل ایک مکمل فکری طریقہ کار، سوچنے کا انداز بن جاتا ہے، اسے ہم بیانیہ کہتے ہیں۔ ہمارے آج کل کے آپ میڈیا پر بڑے لطف اندوز ہوں گے، ہر کوئی بیانیہ کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اگر آپ ان کے موضوعات پہ غور کریں تو بہت سارے لوگ بغیر سیاق و سباق کے بیانیہ کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے یہ لفظ یاد کر لیا ہے، اور یہ لفظ بیان کرنے سے ان کی بیان میں زیادہ اثر آ جائے گا، زیادہ طاقت آ جائے گی، تو وہ کہہ گزرتے ہیں، اور ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ بیانیہ سے مراد تو ایسے ہے جیسے کوئی نظریہ کی تشریح کر رہا ہو۔ اسی موضوع پہ بات کرتے ہوئے سر، سیاست کاروبار کے طور پہ ہم نے بات کی، پرانا سلسلہ ہے، اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ عدالتوں پر اثر انداز ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی ہمارے ملک کی ایک نئی سیاست، نیا طریقہ، نئی روایت یا کوئی ایسی چیز ہے۔
ہر نئی چیز نئی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ پہلے کبھی نہیں ہوئی ہوتی، اور اس کو جب قبول کر لیا جاتا ہے تو وہ اسی طرح اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ یہ بری باتیں بھی ہوتی ہیں اور اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ جہاں تک عدالتوں پہ اثر انداز ہونے کا معاملہ ہے، تو ہماری جو تاریخ ہے 1947 سے لے کر آج کے دن تک، آج سے مراد یہ کہ آج کی تاریخ 21 تاریخ ہے یا 22 تاریخ ہے، جو بھی تاریخ ہو، اس میں یہ جو اس کا طریقہ کار ہے، اس کو عدالتوں پر اثر انداز ہونے کی بات آپ نے کی ہے، معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا میں اپنے موضوع سے ہٹ گیا تھا۔ عدالتوں پہ اثر انداز ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قوانین آئین کے مطابق بنائے جاتے ہیں، عدالتوں کا جو کام ہے وہ ہے اس کی تشریح کرنا۔ کوئی حادثہ ہو جائے، سانحہ ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے، کوئی جرم ہو جائے، کوئی قتل ہو جائے، اس طرح کے جرائم میں جو قوانین ہیں ان کی تشریح کیا کہتی ہے کہ وہ جو جرم ہوا تھا اس کے لیے کیا وہ واقعی جرم تھا، اور کیا اس کے لیے سزا موجود ہے، وہ سزا کیا ہے، اور وہ سزا اس کو دی جائے۔ یہ ایسے ہی آسان ترین بات ہے جیسے دنیا میں پہلے کی بات زیادہ تھی، اب ذرا کم ہے، کہ جس نے کسی ایک کو قتل کیا اس کو سزائے موت ہوئی۔ یہ اب اس طرح کی ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ ہر جگہ پر ایسا ہی ہے، لیکن ایک مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ قاتل کو سزائے موت کی ایک مثال ہے۔ اثر انداز ہونے سے مراد یہ ہے کہ عدالت پر، چونکہ انسان ہوتے ہیں، جج انسان ہوتے ہیں، وہ بہادر بھی ہوتے ہیں، خوف زدہ بھی ہوتے ہیں، وہ منصف بھی ہوتے ہیں، نامنصف بھی ہو سکتے ہیں، وہ عادل بھی ہوتے ہیں، وہ بے عدل بھی ہو سکتے ہیں، وہ نیک بھی ہو سکتے ہیں، وہ برے بھی ہو سکتے ہیں، اور مفادات کے تابع بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کسی کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ مل جائیں، اس کو کمپرومائز کہتے ہیں، مصالحت یا مصلحت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ بھی کر لیتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں تو ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ کسی کو عدالت کی رویہ اور طریقہ کار پسند نہیں آیا تو انہوں نے عدالت پر حملہ کر دیا، اس کی دیواروں سے چڑھ کے نیچے کود گیا، ججوں کے کمرے میں پہنچ گئے، ڈنڈے لے کے ججوں کے پیچھے چلے گئے۔ ایسا بھی ہوا کہ بعض اوقات ججز بیچاروں نے، کسی نے خودکشی کر لی۔ ایسا بھی ہوا کہ کسی کا نروس بریک ڈاؤن ہوا اور اس نے کوئی اور اپنے لیے مصیبت پیدا کر لی، اور اس خوف کو کم کرنے کے لیے، ہوتا تو نہیں ہے لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے خودکشی کا، کہ جیسے وہ کسی کے خوف کی سے نجات حاصل کرنے کے لیے زندگی ہی سے نجات حاصل کر گیا، زندگی ہی کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اس بات سے عدالتوں کے اثر انداز ہونے کی اور انصاف کی صحیح معنوں میں امید رکھتے ہیں۔ میں سر اگلے سوال پہ چلتا ہوں۔ تو سر پھر سیاست کیسے کرنی چاہیے؟ دیکھیے، اس کا جو سیاست کے کرنے کا طریقہ ہے، اس میں سب سے پہلے تو سیاسی اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ایک متبرک علم ہے، یہ ایک مکمل سائنس ہے جو ہمیں حق حاصل کرنے کے لیے طریقہ کار بتاتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ یہ حق ہمیں اس لیے ملے گا اگر ہم یہ ذمہ داری یا وہ ذمہ داری ادا کریں گے۔ کو خرابی اس میں یہ ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہوتے ہیں، یار سیاست نہ کر، تو سیاست کر رہے ہیں، یہ تو پھر آپ سیاست کی بات کر رہے ہیں۔ یہ اگر جملے آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو جگہ جگہ سنائی بھی دیں گے، اور ہر جگہ لکھے ہوئے کہیں نہ کہیں پڑھنے کا موقع بھی ملے گا۔ یہ جملے بتا رہے ہیں کہ لوگوں کا ایمان سیاست کے پاکیزگی پر نہیں ہے، سیاست کی نیکی اور اصول پسندی پر ان کا ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان اٹھ گیا ہے۔ اس طرح ایک اچھا نظام جس کی جھوٹ ہونے کا ثابت نہیں کیا جا سکتا اور وہ انسانوں کے لیے بہتری کا باعث ہوتا ہے، اس کو بے عزت کیا جاتا ہے، اس کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، اس کی تضحیک کی جاتی ہے، ریڈیکیول کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سیاست نہ کریں، یہ تو سیاست ہے، یہ تو سیاسی بیان ہے۔ ہر کسی کو سیاست کرنی چاہیے۔ اگر سیاست سے مراد آپ کی انسانوں کے حق حاصل کرنے کا طریقہ اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا طریقہ ہے تو پھر سیاست ہر کسی پر لازم ہے۔
اور اس کے خلاف یہی بات ہو سکتی ہے کہ اس کو بگاڑ تگاڑ کر اپنے مقاصد کے لیے، اپنے ناجائز مقاصد کے لیے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے، استحصال کرنے کے لیے اپنایا جائے، تو پھر اسی طرح اس کا مذاق ہوگا کہ بھئی ایک دوسرے سے لوگ کہیں گے یہ تو سیاست ہے، یہ تو آپ سیاست کر رہے ہیں، گویا کوئی سیاست کوئی بہت ہی بری بات ہے۔ یہ سیاست کے تانوں سے مجھے ایک خیال آتا ہے کہ اگر یہ جلسے جلوس تقریب کاری کا باعث سمجھے جاتے ہیں تو کیا آپ نے کبھی ان میں شرکت کی ہے سر؟ شکریہ علی خالد خان، یہ بڑا مزیدار سوال ہے۔ میں کسی سیاسی جماعت کا یا اس طرح کسی کا پیروکار نہیں رہا، نہ حصہ نہیں رہا۔ میں ہمیشہ ساری زندگی سب سے زیادہ میری پہچان ایک طالب علم کی رہی ہے۔ نوکری اس لیے بھی کرنی ضروری ہوتی ہے یا کام کرنا کہ آپ اپنی روزی رزق کما لیں۔ طالب علم آدمی اس لیے ساری عمر رہتا ہے کہ سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور سیکھنے والے کے لیے ہر جگہ اور ہر طرح سے کچھ چیزیں جو ہیں موجود رہتی ہیں، اور وہ ان کو سیکھتا رہتا ہے۔ میں کسی پارٹی کا رکن تو نہیں رہا، ہاں البتہ ایسا ضرور ہوا کہ کسی جلسے جلوس سے میں نے شرکت کی ہو، مگر وہ بڑا شعوری عمل ہوتا تھا میرا، چھوٹی عمر تھی، بچے تھے، لڑکے والے تھے، یا اس سے زیادہ بڑا ہو گیا ہوں گا، تو میں پہلے سوچتا تھا کہ اس میں کیا سچ ہے، کیا کس وجہ سے یہ جلوس نکال جا رہا ہے، کیونکہ ایک ہی معاشرہ، میرا جو معاشرہ ہے وہ پاکستانی معاشرہ ہے، اس معاشرہ میں میرے ساتھ زیادتی بھی ہو سکتی ہے، میرے ساتھ نیکی بھی ہو سکتی ہے، تو میرے اگر کسی فائدے کو نقصان میں بدل دیا گیا ہو تو میں اپنے نقصان کو ختم کرنے کے لیے اور اس فائدے کو واپس دوبارہ اپنے لیے حاصل کرنے کے لیے مجھے سیاست کے جلوس میں، جلسے میں شرکت کی ضرورت ہوگی۔ رہی بات تقریب کاری کی، تو یہ حرکت میں نے، یا مجھے الحمدللہ کسی کو بھی ضرورت نہ پیش آئے، مجھے بھی اس کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئی۔ ہاں، زندگی تبدیلی کا نام ہے، حرکت کا نام ہے، ہر قدم دوسرے قدم سے مختلف ہوتا ہے، اس کو تقریب کاری نہ کہا جائے، یہ ایک فکری مغالطہ ہوگا۔ اپنے آخری سوال پہ آتا ہوں سر۔ پرانی سیاست کے لیے جو نئے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہیں یا یہ ایسے ہے جیسے اندھیرے میں تیر چھوڑ دیے جائیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک مسلسل طریقہ کار ہوتا ہے جو رسمی نہیں ہوتا، قانون نہیں ہوتا، قاعدہ نہیں ہوتا، طریقہ کار بھی نہیں ہوتا، بس ایسے ہی لوگ اپنا لیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ کسی اچھائی کو اچھائی کی بجائے برے لفظوں میں بیان کرنے کی صورت پیش اس لیے آتی ہے کہ اسی اچھائی کے اندر کوئی برائی کے کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ برائی کے کام جو ہیں وہ نیکی کے لفظوں کو جھوٹ ثابت کر دیتے ہیں، تو ایک تنازع کھڑا ہو جاتا ہے کہ کون سی سچی بات ہے، کون سی جھوٹی بات ہے۔ اس طرح کی صورتحال کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی صورتحال کو دیکھیں کہ اس میں انسانوں کے لیے بہتری اور بھلائی کی کیا صورتحال ہے، قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے، اور انسانوں کو اس سے کیا فلاح ملے گی، کیا بہبود ملے گی، کیا ان کی ترقی ہوگی۔ شکریہ سر۔ تھینک یو خواتین و حضرات، آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ یہ تھا عوام کا پاکستان، پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو، جزاک اللہ، السلام علیکم۔